اسد طور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پارٹ 1 ملاحظہ کر لیا، اب یہ پارٹ 2 ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ڈیٹیل سے یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو اعلیٰ عدلیہ کے باقی ججز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ آپ کو کم از کم انڈرسٹینڈ کر سکیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس نے کتنی غلطی کی ہے اور اس کا کتنا خمیازہ پورے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اسد طور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں، ویسے مجھے نظر نہیں آ رہا، ویسے آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں ویسے، اور اگر میں یہ کہتا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی تو میں کہتا جی واقعی ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایک امپریشن ہے ان کے بارے میں ایسا کہ وہ جی شاید کو ان کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے سر۔ یہ ایک امپریشن کس حد تک درست ہے، اور دوسرا کہاں ایسا واقعہ ہوا، کون سا ایسا موڑ تھا کہ جس پہ آ کے عدلیہ ڈیوائیڈ ہوئی اور پھر ڈیوائیڈ بڑھتی چلی گئی؟ دیکھیے وہ ڈیوائیڈ جو اس کی جو بنیاد رکھی وہ بھی موزی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تو نہیں انفیکٹ رکھی تو پہلے گئی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے، جب آپ نے لائک مائنڈڈ ججز بھرنے شروع کیے اور ان لائک مائنڈڈ کو آپ نے بڑے کیسز دینے شروع کیے، دوسروں کو آپ نے سائڈ لائن کیا، ان کو آپ نے بجلی کے میٹروں اور جائیداد کی وراثت کے کیسز دینے شروع کیے، تو وہ ظاہری بات ہے ہر جج کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے تو اس کو بھی کچھ بڑے کیس بھی ملیں، کچھ اس کے کریڈٹ پر آئیں، کچھ فیصلے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے بنیاد رکھی گی، لیکن انفارچونیٹلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس بنیاد کو بہت زیادہ سیمنٹ کیا، بڑھا دیا، لائک انہوں نے تو اپنے دور میں سرے سے دوسرے جو سائڈ کے ساتھ ججز ہیں ان کو کہیں پر بھی اپنے ساتھ رکھنا مناسب ہی نہ سمجھا، ٹھیک ہے، انہوں نے تمام کیسز میں آپ دیکھیے کہ ہمیں لگتا تھا کہ جیسے باقی دو بھی چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ نمبر 1 میں بیٹھنے کے لیے جج بنے تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، ہر بینچ میں وہ ان کے ساتھ، اور تمام بڑے کیسز میں وہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان تمام بڑے کیسز میں پھر ہوا یہ کہ وہ جتنے بھی فیصلے آئے سوائے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس والے فیصلے کے علاوہ تمام کے تمام فیصلے عمران خان صاحب کے حق میں آئے، ٹھیک ہے، اس کے بینیفیشری، بلکہ وہ بھی بڑی حیرت تھی کہ جو عدم اعتماد کا فیصلہ ہے وہ عمران خان کے خلاف کیسے آ گیا، جی وہ بھی ایک مسٹری تھی کہ یہ کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ نہیں بلکہ ان کی فیملیز بھی پسند کرتی ہیں، جو ایک امپریشن ہے، جی امپریشن کا وہ آڈیو لیکس آ چکے ہیں، موزی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس جس میں کہہ رہی ہیں کہ میں جلسے موجود تھی، وہاں پہ عمر کے لیے لوگ دعائیں کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو وہ ہے، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں فیصلہ ان کے اگینسٹ آ گیا، وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس دوران تو انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ بات سنو، کیونکہ عمران خان صاحب ان دنوں بہت تنقید کر رہے تھے کہ رات کو عدالت کیوں کھولی، تو کہتے ہیں وہ پیغام یہ لے کے گئے تھے، اور اس پیغام کے دوران چیف جو سابق تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ بات سنیے، وہ جو اس انداز میں آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس مسترد کی تھی نا، یقین کریں اگر میں بھی جج ہوتا تو میں آپ لوگوں کے اگینسٹ فیصلہ دیتا، تو وہ تو تھی ہی بہت ہی جسے کہتا ہے نا وہ ریڈیکولس آپ نے چیز کی ہوئی تھی، تو اس کا یہی فیصلہ آنا تھا، لیکن آپ کو آگے بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا، آپ ان کو نشانہ مت بنائیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اسٹیپ بیک کیے اور انہوں نے پھر وہ کہنا چھوڑ دیا، عدلیہ کے خلاف انہوں نے بات بند کر دی، اور پھر یہ ویسے امپریشن درست ہے کہ یہ جو 8 ججز ہیں ان کا ٹلٹ ہے عمران خان کی طرف، یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل یہ امپریشن ہے، اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، دیکھیے ایک تو سب سے بڑا جو ایک ہے وہ 63A والا فیصلہ ہے، ٹھیک، اس کو تمام لائرز کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، جو ڈومین نہیں تھی عدلیہ کی، جی جو ڈومین نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی بنیاد اس فیصلے نے رکھی، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت ریسٹور ہوئی پنجاب میں، بالکل ٹھیک، پھر انہوں نے وہ پنجاب گورنمنٹ توڑی، پھر اس پنجاب گورنمنٹ کو جب توڑا تو پھر اس کے بدلے میں پھر جس انداز میں، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ آ چکا تھا، ریویو چل رہا تھا، لیکن ہنگامی طور پہ جس انداز میں، متنازع انداز میں سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو بنا کے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، ٹھیک، اور دباؤ ڈالا کہ یہ الیکشن عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق اتنے دنوں میں کروایا جائے، ٹھیک، اس چیز نے اس انسٹیبلٹی کو بڑھایا، ٹھیک، اور اس چیز نے عدالت کو بھی تقسیم کیا کہ پہلی جو بڑی دراڑ پڑی وہ اسی فیصلے میں پڑی جب یہ پنجاب کے الیکشن کا فیصلہ آنے لگا، کیونکہ اس میں ججز نے اختلاف کرنا شروع کیا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے جن ججز نے اختلاف کرنا شروع کیا ان کو بینچ سے نکالنا شروع کر دیا،
ان کے نوٹس کو سائڈ لائن کرنا شروع کر دیا. وہ ججز کہہ رہے تھے کہ ہم 4 ہیں آپ 3 ہیں, آپ کا فیصلہ نہیں بنتا, آپ مائنورٹی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم میجورٹی ہیں, آپ 4 کا ہم مانتے ہی نہیں. تو وہ ایک ایسی رفٹ کریٹ ہوئی کہ جس کے بعد 4 مزید ججز جسٹس قاضی فائزی صاحب والی لائن میں جا کے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. اور پھر امپریشن مزید اسٹرانگ ہوا کہ یار یہ تو عمران خان کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ, اور اس سے انسٹیبلٹی بھی بڑھی. اور الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ عمران خان صاحب کا بھی بہت زیادہ انحصار اسی سپریم کورٹ پر بڑھ گیا. وہ ہر چیز کی پٹیشن سپریم کورٹ میں لے جانے لگ گئے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس سے یہ ہوا کہ بلکہ وہ اوپنلی کہتے تھے کہ اب میری صرف ایک ہی امید ہے, وہ ہے عدلیہ, ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ جو سب یہ نکلا کہ پھر جب 9 مئی ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا, بے انتہا وہ ایسے بیل دی ان کو. اور اس پہ تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے نروز رہ گئے تھے کہ یار ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو سپورٹ ملی ان کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان آپ نے داؤ پہ لگا دیا. جی. اور پھر ہوا کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا, بلکہ ہائی کورٹس کے فیصلوں پر بھی عمل نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب تنہا کر دیے گئے ہیں, اور یہ اتنی مشکل میں ججز کہ یہ اب عمران خان صاحب کو ریسکیو بھی نہیں کر سکتے. تو اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ الٹا انہی کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے مروا دیا. اگر عمران خان کو اتنا زیادہ یہ کانفیڈنس نہ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس حد تک نہ جاتا کہ ہماری بالکل ہی لڑائی ہو کر ہم آج اس گڑے میں گرے ہوئے ہوتے. اچھا, ایک یہ بات پچھلے ایک ہفتے سے گردش کر رہی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جو وہ جاتے جاتے کر سکتے ہیں. ابھی ان کے پاس 2 مہینے ہیں, 2 مہینے بڑے کروشل ہیں. ان 2 مہینوں میں وہ کوئی بھی ایسا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان دوبارہ جو ہے نا زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ جائے گا. تو ایسی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. اور اس کا میں آپ کو ایک چیز, اگر آپ کو یاد ہو, عابد اندلیب صاحب نے آپ کے ہی شو میں کہا کہ مجھے حسنات ملک نے فون کیا تھا کہ کیا کیا بات ہوئی. ٹھیک. آپ حسنات ملک صاحب کی ایک سٹوری انہی دنوں کی پڑھ لیجئے. ٹھیک. انہوں نے ایک پوری سٹوری کی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد حکومت کے خلاف سخت فیصلے آ سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے 12-13 کیسز مینشن کیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کے فیصلے آنے والے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فیصلے بڑے سخت ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک تو شاید یہ 14 مئی کو جو الیکشن ہے پنجاب میں گورنمنٹ نے نہیں کروایا, اس پہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں یہ لوگ. یہ فیصلہ آ سکتا ہے ویسے؟ نہیں, ڈسکوالیفائی کا تو شاید نہیں آئے گا, لیکن کچھ نہ کچھ سخت آئے گا, اس کے اوپر بھی یہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. اور دیگر لائک توہین عدالت ہی ہو سکتی ہے, لیکن عمر عطا بندیال صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج تک توہین عدالت کا قانون استعمال نہیں کیا. ویسے یہ ان کی بات بڑی بات ہے, جبکہ ہم ہر روز ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور اگر ان کی جگہ کوئی اور چیف جسٹس ہوتا, یقین کریں کہ اس نے توہین عدالت کا نوٹس لے لینا. لیکن اس بندے کا, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ تنقید برداشت کر رہا ہے. یہ واحد چیف جسٹس جو جنہوں نے نہیں استعمال کیا. حالانکہ اس سے پہلے چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی کیا, جس ثاقب نثار نے تو بہت روتھلیسلی کیا استعمال. وہ تو فوراً مائنڈ کر جاتے تھے وہ. بلکہ جیسے ثاقب نثار صاحب ایک بار اس طرح ہوا کہ وہ مجھے جہاز میں ملے اور انہوں نے کہا جی میں آپ سے بڑا ناراض ہوں. تو میں نے کہا سر کیوں ناراض ہیں؟ کہنے لگے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس چل رہا تھا نا, اس میں انہوں نے سب سینئر جرنلسٹوں کو بلوایا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بلایا اور آپ عدالت میں آئے نہیں. یعنی ان کی میموری دیکھے کتنی تھی کہ ان کو یہ یاد تھا کہ باقی آئے تھے, یہ نہیں آئے. دل پہ بھی لیا ہوا تھا. میں نے کہا سر میں پاکستان ہی نہیں تھا, میں پاکستان ہوتا تو ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ کل آپ 4 بجے میرے پاس آئیں گے. تو میں اگلے دن 4 بجے چلا گیا ان کے پاس. تو وہ میرا خیال ہے وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہے, وہ دل پہ لے لیتے تھے. تو وہ یہ ان کا بالکل کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نہیں توہین عدالت کے قانون کو استعمال کیا. تو ابھی بھی مجھے مشکل لگتا ہے کہ توہین عدالت کے یہ قانون کو استعمال کریں. لیکن یہ جو حسنات ملک صاحب کی وہ سٹوری ہے, مجھے لگتا ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ظاہری بات ہے جو عابد اندلیب صاحب نے ان کو انفارمیشن دی کہ یہ ان فیصلوں پر بات ہوئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسی سے وہ ماخوذ تھی وہ سٹوری. ٹھیک. یعنی ایک یہ ہو سکتا ہے 14 مئی کا معاملہ کہ اس پہ حکومت پاکستان الیکشن نہیں کروائے, ملٹری کورٹس کا وہ جو آڈیو کمیشن ہے, اور بھی اسی طرح کے 7-8 کیسز تھے حسنات ملک, مجھے بھی وہ سارے ریکال نہیں میں کر پا رہا جن کے وہ رکھ کے فیصلے بیٹھے ہیں. کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں ویسے؟ وہ نہیں کریں گے. ٹھیک. اس لیول تک نہیں جائیں گے میرا خیال ہے, کیونکہ وہ فیصلہ تو امپلیمنٹ ہونا نہیں, بلکہ میرا خیال ہے باقی بھی نہیں ہونے. اگر 14 مئی کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا نا تو باقی بھی کوئی فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ یہ ساری پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا وہ فیصلہ دے سکتے ہیں,
پھر یہ جو نیا آرڈر اینڈ ریویو ایکٹ ہے اس کا فیصلہ دے سکتے ہیں سر. تو وہ اس قسم کے کیسز کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے گورنمنٹ نے نیب کا، اس کو کویش کر سکتے ہیں میرا خیال ہے جی نہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں. تو وہ نیب امینڈمنٹ کیس کا فیصلہ تو وہ ریزرو کر کے بیٹھے ہوئے جو انہوں نے بھی جاری کرنا ہے، وہ بھی عمران خان کی پٹیشن پر وہ کیس چلا تھا. وہ بھی ہو سکتا ہے. جی وہ آنے والا ہے. میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ شاید وہی ہے. لیکن اگر اس کو ریورس کر دیتے ہیں تو عمران خان کو بڑا نقصان ہوگا. پھر تو 90 دن کا جو چیئرمین نیب ہے اس کو اختیار مل جائے گا، کسی بندے کو پکڑ کے 90 دن کے لیے اندر ٹھوکتے ہیں تو وہ تو عمران خان سے پھنس جائیں گے اس کے اندر. میرے خیال میں یہی کیچ 22 سچویشن چل رہی ہوگی اس ٹائم. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ اس ٹائپ کے آئے کہ باقی سارا فیصلہ ریورس ہو گیا، صرف یہ 90 دن والی کلاس جو کہ 15 دن ہی رہے گی. یہ ہو سکتا ہے، یہی ایک درمیانی راستہ تو یہ نکل سکتا ہے. اور اگر اس کو ریورس کر دیتے ہیں تو عمران خان مکمل طور پر پھنس جائیں گے. ورنہ پٹیشنر ہی انفیکٹ پھنس جائے گا. وہ پھنس جائے گا کیونکہ اس کی وجہ کو ریورس ہو گیا سر. اور اس میں نیب چیئرمین نیب اسی دن ان کو گرفتاری کا آرڈر کر سکتے ہیں. گرفتار ہو گئے 90 دن تو اندر، 90 دن جو 2 سال میں ہوتے ہیں دیر نہیں لگتی. بالکل سر کیونکہ اس میں تو بڑی رuthless قسم کی اختیارات ہیں چیئرمین کے. آپ نے خود سارا جو سب دیکھا کہ اس طرح دوسرے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں سارے اندر جاتے تھے تو 6 مہینے سال تو بیل ہوتے لگ جاتا تھا. صحیح بات. اچھا یہ اگر فیصلے سارے ہو جاتے ہیں تو اب ایک چیف جسٹس ویٹنگ بھی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کو 3 مہینے پہلے ہی اپوائنٹ کر دیا گیا. تو کیا وہ چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ویٹنگ ہے وہ اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل. وہ ریویو اگر ان کے آگے لگتے ہیں، ہاں ذرا اس وقت تک تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے تو وہ ریویو میں چیزوں کو فیصلوں کو بدل بھی سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس وقت تک لیٹ بہت ہو گیا ہوگا. ویسے اگر یہ فرض کریں کہ اسی مہینے میں اگلے بلکہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ نے جانا ہے اگست میں، تو گورنمنٹ تو میرا خیال جولائی میں فارغ ہو جائے گی. سر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جس میں گورنمنٹ فارغ ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہ ایسے فیصلے ضرور دینا چاہیں گے کہ جس میں کم از کم یہ گورنمنٹ کو امبیرس کر کے جائیں. وہ یہ پوری کوشش کریں گے، اس قسم کے فیصلے ہوں گے. ادروائز دے نو کہ ان کے فیصلوں کی ریٹ اب نہیں ہے کہ یہ کوئی فیصلہ دیں تو اس پر جسے کہتے ہیں کہ کوئی عمل درآمد ہو سکے، کسی کے خلاف کارروائی ہو سکے، وہ یہ بھی جانتے ہیں. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز بار بار کہی جا رہی ہے جو لیک ہوتی ہے عموماً جرنلسٹوں کے پاس ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن سے یہ بحال ہوئے تھے 2007 میں، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ آخری جج رہ گئے میرا خیال ہے شاید اس واحد جج رہ گئے، اور وہ اگر ایک اتھارٹی نوٹیفائی کر سکتی ہے تو ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتی ہے، اور ڈی نوٹیفیکیشن ہو گیا تو یہ فارغ ہو جائیں گے. اس سے پہلے گورنمنٹ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ گورنمنٹ کو یہ یقین نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بعد چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے اوتھ ہی نہ لیں. تو اب کیونکہ انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہوا ہے، قاضی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، تو اب اگر ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں ان کو عمر عطا بندیال صاحب کو تو ظاہر آٹومیٹک چیف جسٹس چینج ہو جائیں گے. تو یہ بھی آپشن ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ یہ سوچ سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال وہ یہ کر پائیں گے. کیونکہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور دیگر ججز ہیں جو اس دھڑے کے ناقد ہیں، وہ پھر بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ایسے اپرچونسٹ بنے کہ وہ عبدالحمید ڈوگر بن جائیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ریزسٹ کریں گے، وہ نہیں اس کو مانیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز فائر بیک کر جائے گی. عمر عطا بندیال صاحب جو اس ٹائم لائرز کمیونٹی میں سخت ان پاپولر ہیں، وہ ایک دم سے ایک لائرز موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ یہ غلطی نہیں کرے گی، یہ ان کو فائر بیک کر. اور وہ بھی 2 مہینے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ گزار لیں. 2 مہینے اور گورنمنٹ کے پاس بھی 1 مہینہ رہ گیا. 1 مہینہ رہ گیا. ہاں اس کے بعد 1 مہینہ بعد میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہوگا. جی بالکل، وہ ایسی حماقت کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال ہے وہ یہ غلطی نہیں کرے. اچھا ایک امپریشن بار بار دیا جا رہا ہے دوسرے دھڑے کی طرف سے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو وہ آپ کے سب کے کڑاکے نکال دیں گے، کیونکہ وہ بڑے سخت آدمی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو آزادی رائے ہے وہ بھی آپ ذرا کر کے دکھائیے گا، پھر یہ جو پالیٹیشنز ہیں وہ بھی انکار کر کے دکھائیں، پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اکڑ کے دکھائے. تو وہ بار بار لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم تو چلے جائیں گے، لیکن جو آ رہے ہیں نا وہ اتنی جلدی نہیں جائیں گے یا وہ ایسے نہیں جائیں گے سر میں. وہ بالکل یہ امپریشن دیا جا رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ امپریشن کوئی اتنا غلط بھی ہے. جسٹس قاضی فائز کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے، آپ ان سے بالکل امید کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے سخت فیصلے آ سکتے ہیں ایسے ایشوز کے اوپر. لائک ایک سپریم کورٹ کا جج جو سڑک کے اوپر اگر گاڑی غلط کھڑی ہو تو وہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو گرل کر دیتا ہوگا یہ گاڑی ادھر کیوں کھڑی ہے، اور پولیس والے کو بلا کے آتا ہوگا یہ گاڑی ادھر کیوں کھڑی ہے. کہ وہ ایک
چھوٹی سی روڈ ہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو, وہ اس کے اوپر بھی رول آف لا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب اندر گاؤن پہن کے بیٹھے گا تو وہ ملک کے اندر کیوں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ لائک پریشر میں آ جائیں گے, پریشر میں آ جائیں گے, اور وہ لائک اگر آپ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے کر لو, ہاں, تو وہ نہیں ہو پائے گا. یا آپ اگر ان سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, میں نے 2015 میں تو کہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اب کر لو, اب کر لو, کیونکہ پی ٹی آئی کا ہے, ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہری بات ہے کہ یہ اس وقت جو ملک میں تمام آپ کہہ لیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, اس کے لیے تو یہ بہت جو طاقتور لوگ ہیں ان کے دل کے قریب ہیں یہ چیزیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی ان کو کوئی ریلیف ملے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, تو نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ خوش تو نہیں ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اچھا, اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آپشن آتا ہے کہ اگلے 1-1.5 مہینے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو کوئی خاص فائدہ ہو سکے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص فائدہ ہو سکتا ہے. زیادہ یہ توشہ خانہ کیس کو یہ اڑا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت کورٹس نے کوشش کی, جب شروع میں 9 مئی کے بعد گرفتاریاں پی ٹی آئی کے لوگوں کی شروع ہوئیں کہ وہ ایم پی او کو بھی اڑا رہے تھے, ضمانتیں دے رہے تھے ان کو کیسز میں, لیکن آپ کو معلوم ہے وہ دروازے سے باہر نکلتے تھے ڈیالہ جیل کی تو دوبارہ گرفتار ہو جاتا, ایک نیا ڈالا کھڑا ہوتا تھا, وہ ادھر سے پکڑ کے اس میں بٹھا لیتے تھے. ایون کہ جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب وہ کورٹ روم کے اندر ان کی آنکھیں نم ہو گئی, وہ اتنے جذباتی ہو کے بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے فیصلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور ایون کہ ججز 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عمر بندیال صاحب کے پاس شکایت لے کر گئے, بالکل صحیح بات, دو نہیں گئے, فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, یہ حکومت ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی. تو اس حد تک جب آپ نے بالکل پاور لیس کر دیا عدلیہ کو, تو اب اگر کوئی عدلیہ آؤٹ آف وے جا کے بھی عمران خان صاحب کو کہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائیں گے. اٹس ٹو لیٹ ناؤ, ہے نا, اٹس ٹو لیٹ. ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں اور ایک ڈیوائیڈڈ عدلیہ ہے, تو اس میں کیسے آپ کر پائیں گے. اچھا, یہ فرمائیے آخری سوال آپ سے کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہے یا نہیں ہوگا؟ بہت مجروح ہے. لائک آپ دیکھیے نا, اتھارٹی ختم ہوگی نا, عزت ختم ہوگی. خود مودی چیف جسٹس بندیال صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتی مورل اتھارٹی ہے, ٹھیک, تو وہ انہوں نے لوز کر دی. جب آپ اپنی ساس کا کیس سننے بیٹھ کے اور وکیل اعتراض کر رہے ہیں, آڈیو لیکس کمیشن اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نہیں سن سکتے, آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دیگر معاملات کے اندر آپ کے اوپر الزام لگنے لگ گئے کہ آپ فل کورٹ نہیں بنا رہے, آپ لائک مائنڈیڈ ججز کے ساتھ کیسز سن رہے ہیں, اور آپ پھر بھی بناتے رہے. اور جو آپ کا بینچ دیکھ کے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اس بینچ سے فیصلہ آنا ہے, وہی فیصلہ بھی آتا تھا. ٹھیک ہے, ظاہر بینچ پر ہی آتا تو سب کو پتہ چل جاتا تھا فیصلہ کیا آنا, اور وہی ہوتا تھا. تو اس چیز نے عدالت کی اخلاقی اتھارٹی ختم کر دی, اور وہ اتنا وقار یہ مجروح ہوا اس کے بعد کہ آج آپ دیکھیے کہیں پر بھی کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جاتا. اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا, میں ایک معمولی سا صحافی ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جسٹس عمر بندیال صاحب کے اوپر تنقید کر رہا ہوں, دیگر ججز کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. یہ ان موزد جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کبھی رجحان تھا نہیں پاکستان کے اندر, یہ رجحان نہیں تھا. یہ بہت بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اور اس منصب کے اوپر اگر یہ تنقید ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا کنڈکٹ انڈر کوسچن آ رہا ہے, تو ہو رہی ہے نا. وہ بیسیکلی میرا خیال ہے طور صاحب کہ یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے نا, وہ جب ججز نے اپنے موزد ججز کے خلاف بولنا شروع کیا نا, پھر اس کے بعد پھر سوسائٹی کے اندر آئے. اگر ججز کے خلاف فیصلے نہ دیتے, ججز کے خلاف نوٹ نہ لکھتے, ججز کے خلاف ریمارکس نہ دیتے, تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اس سے پہلے ہی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جج سے لڑ پڑا ہو. بالکل, لائک آپ نے بہت اچھی مثال دی. لائک یہ سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے, رولز کہتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ آپ اپنے ساتھی جج کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. ٹھیک. اور اس سپریم کورٹ میں اس بینچ میں موجود تھی جسٹس عمر بندیال صاحب شامل تھے, انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا کہ آپ عمران خان کے کیسز نہیں سن سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو لائک ایسے معجزے اس کورٹ میں ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سال میں کہ وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ آئین اور قانون میں کہاں سے نکالے گئے. ایسا بلیک لا ڈکشنری نکلی اس ملک میں کہ پھر سب کچھ ہی جسے کہتے ہیں نا, وہ آئین اور قانون کی بجائے کسی اور کتاب سے نکل. اچھا, یہ جو کریٹو ریویو ہے جی, اس کا کیا بنے گا ویسے؟ اس کا کچھ نہیں بن سکتا. فیصلہ اس کے مثلا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے ویسے؟ نہیں, ان کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا, کیونکہ اگر وہ بالفرض فیصلہ دے بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چلنا چاہیے, ہم اوپن کورٹ میں لے کے جائیں گے کیوریٹو ریویو کو,
तो ओपन कोर्ट में जाकर अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पे कह देंगे कि हमने नहीं चलाना। वहाँ पे ठीक, तो क्या आप करेंगे? चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि वो इस क्यूरेटिव रिव्यू के मुस्तरद करते हुए जो फैसला लिखें उसके अंदर वो वाज ऐसी बातें लिखें जो जस्टिस काजी फाइज़ को एम्बेरस करने की कोशिश हो। लाइक अगर आपको याद हो कि जब जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस आया तो उनके खिलाफ बैक टू बैक 2-3 रेफरेंसेस आ गए। एक रेफरेंस उसमें यह भी था कि इन्होंने सदर पाकिस्तान को खतूत लिखे हैं। ठीक है, अब वो रेफरेंस जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्तरद कर दिया, लेकिन मुस्तरद करते हुए जो उन्होंने फैसला लिखा वो तमाम का तमाम फैसला जस्टिस काजी फाइज़ा के अगेंस्ट था। बिल्कुल ठीक, कि आप मेरे पास कमरे में आए, मैंने आपको रेफरेंस का बताया, आपने मुझे ये कहा, मैंने आपको ये कहा, ठीक है। और उन्होंने ये उसमें साबित करने की कोशिश की जस्टिस काजी फाइज़ा कि आप जिसे कहते हैं ना झूठे हैं और आप जिसे कहते हैं गलत बात की आपने, गलत बयानी की आपने, किया सब कुछ, और आप मुल्ज़िम हैं, आप मुल्ज़िम हैं, ठीक है। हालांकि वो कर रहे उस रेफरेंस को मुस्तरद थे, लेकिन मुस्तरद करते जो फैसला लिख रहे थे वो जस्टिस काजी फाइज़ा के अगेंस्ट लिख रहे थे। तो वो फिर इस किस्म का ये भी लिख सकते हैं, यानी एम्बेरस कर सकते हैं, एम्बेरस कर सकते हैं उस क्यूरेटिव रिव्यू के। अच्छा ये बताइएगा कि सितंबर में ज़ाहिर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे, और जो रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनके जो साथी जज हैं वो 7 रह जाएंगे, अब तो 8 हैं, और उन 7 जजेस के ऊपर भी काजी फाइज़ साहब बैठ जाएंगे, तो फिर इन 7 का क्या बने? देखिए असल जो बात है ना कि कहते हैं कि ये जो 7 इस वक्त मौजूद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ खड़े हुए हैं डट के, इसमें एक वजह इनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट भी है। ठीक, क्योंकि इनमें से 6 जजेस आउट ऑफ टर्न जूनियर जजेस थे जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए। ठीक, और इनके नामों की इतनी मुखालफत हुई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कि ये एक एक वोट की अक्सरियत से ऊपर आए थे। ठीक, ठीक है। और इनके एलिवेट होने के खिलाफ बार कौंसल्स की करारदादें भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात, एहतजाज किया था वकला ने जी। तो ये एक इम्कान भी मौजूद है जो कि एक इन जजेस के अंदर भी सराय कहते हैं खौफ पाया जाता है, ठीक है, कि ये ना हो कि वो वहाबुल खैरी केस को उठाया जाए कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं लागू हुआ, ठीक है, और ये लोग इस तरह एलिवेट होके आए थे, ये क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं था, वगैरह वगैरह करके इन सबको रिवर्स कर दिया जाए, सबको रिवर्स कर दिया जाए और वापस। ठीक, और इसका भी इम्कान मौजूद है। बिल्कुल आप ये इम्कान हो सकता है, क्योंकि जो सब पिछले कुछ सालों में हमारी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अदालत बन गई है कि जो इसमें कुछ भी हो सकता है, आइन और कानून से हटके भी अपनी ख्वाहिशात पर भी चलती है, और उसका जब दिल करे अंडा दे देती है, जब दिल करे बच्चा दे देती है, तो लाइक दे कैन डू एनीथिंग। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको पता है मुल्क कलमे के नाम पे बना है तो मौजात बहुत होते हैं इसमें। लेकिन तो इसमें एक बात है कि मेरा वैसे एक फीलिंग है कि हो सकता है काजी फाइज़ साहब जब आएँ तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेरिट ज़रूर रखते हैं वो, कि वो मेरिट को इंटैक्ट करके जो जजेस वाकई उस लेवल तक आते हैं, उस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, वही एलिवेट हों। जी बिल्कुल, ये उनका शुरू से पोजीशन रही है। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहा, बाकायदा लड़ाई झगड़ा तू मैं होती रही, वो इसी बात पे थी कि वो बार बार मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कहते थे कि आप एक फुल कोर्ट बुलाएं, उसमें तमाम जजेस बैठें, हम एक क्राइटेरिया बनाएं कि जो जज एलिवेट करना है, अगर आप कहते हैं सीनियरिटी का प्रिंसिपल लाजमी नहीं है, तो फिर सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर लाजमी नहीं है तो फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है उसके लिए फिर क्राइटेरिया बनाएं। ठीक है, उस क्राइटेरिया पे जो जज पूरा उतरे कि ये हमारा मेरिट है, इस मेरिट के इन पॉइंट्स पर ये जूनियर जज पूरा उतरता है तो इसको एलिवेट करने। ठीक है, तो वो भी ये इन्होंने पूरे अपने कैरियर ये चीफ जस्टिस के टेन्योर के दौरान जो तकरीबन पौने 2 साल पर मबनी है, इन्होंने एक दफ़ा भी फुल कोर्ट का इजलास ही नहीं बनाया, जो कि बहुत गैर मामूली है कि जजेस को वो साथ बिठाते, उनको एतमाद में लेते, कोई रूल्स नहीं बना लेते, कुछ कर लेते। और इसी चीज़ ने हुकूमत को वो स्पेस इंक्रोच करने का मौका दिया जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्पेस थी, कि उन्होंने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाकर तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की और घटाने की कोशिश की। लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो चाहते हैं, दूसरे नहीं मिलना चाहते, दूसरे नहीं बैठना चाहते, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाते हैं तो दूसरे कहेंगे हम नहीं आते, फिर तो चीफ जस्टिस की तो फिर इज्जत नहीं रहेगी। नहीं, वो तो बार बार अपने नोट्स में लिख रहे हैं फुल कोर्ट बनाए।
ہاں نہیں وہ چیف جسٹس صاحب کا خیال یہ ہے, ان کے گروپ کا خیال یہ ہے کہ وہ نوٹ پہ تو لکھ رہے ہیں لیکن جس دن بلایا وہ کہیں نہیں آتے, تو ایکسپوز کر دیں ان کو, ایکسپوز کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک بات آپ کی, بات تو بس ٹھیک. طور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جو ایشوز ہیں وہ ایشوز تک آپ کے سامنے آ سکیں, اور اس پہ جتنے ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کس طرح بلا کے آپ کے سامنے ایشوز رکھیں. پچھلے 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر بہت نقصان ہوا, ہر ادارے کا نقصان ہوا, پاکستان میں معاشی طور پہ بہت نقصان ہوا, پولیٹیکلی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا, پاکستان کا جو سوشل فائبر تھا وہ ٹوٹا, پاکستان کے اندر جو لوگوں کی رسپیکٹ تھی وہ ختم ہوئی. یہ سارے نقصان ایک سائڈ پہ, لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ڈیوائڈ ہے وہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کا ہر شخص جب بھی کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے, اور جب تکلیف کا ازالہ نہیں ہوتا تو پھر اس سے اوپر دیکھتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس سے اوپر. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے نیچے کچھ نہیں ہے, خلا ہی خلا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جب عزت داؤ پہ لگی اور جب وہ ڈیوائڈ ہوئی, جب اس کے اوپر حرف آنا شروع ہوا, جب اس کے اوپر سوال اٹھائے جانے شروع ہوئے, تو میرا بڑا دل دکھا ہے, بلکہ شاید پورے پاکستان کا دل دکھا ہو. ہم سب کی دعا ہے کہ ججز سے اکٹھے بیٹھ کے یہ جو پولرائزیشن اس کو ختم کریں, ختم کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت بحال کریں تاکہ عدالت کے فیصلوں کی عزت ہو سکے. کیونکہ اگر فیصلوں کی عزت نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت نہیں ہوگی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.